جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش باش زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ایسے کا ٹاپک ہے وہ ہے پاورٹی۔ پاورٹی ہوتی ہے غربت۔ پاورٹی از اے لیک آف بیسک ہیومن نیڈز لائک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، کلین واٹر، نیوٹریشن etc۔ جب ہمیں اپنے بنیادی حق نہیں مل رہے، بیسک ضروریات ہماری پوری نہیں ہو رہی، تو وہ ہمیں کیا ہے، وہ ہماری غربت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ غریب ہیں۔ جس ممالک میں یہ چیزیں نہیں مل رہی، بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی، مین کہ اس ممالک کے لوگ وہ غریب ہیں جن لوگوں کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ It is a condition in which one income is not efficient enough to fulfill his basic need۔ یہ وہ کنڈیشن ہے جب آپ کی انکم جو ہے وہ آپ کی بیسک نیڈ کو پورا نہ کرے، مین کہ آپ کے پاس جو انکم آتی ہے اس سے آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہ ہوں، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑی وجہ پاورٹی ہوتی ہے۔ It is a cures and sometime like nobody would want to own۔ In Pakistan it is not a yesterday born issue۔ یہ کوئی کل کا جنم لیا ہوا ایشو نہیں ہے۔ It is eating up پاکستان، یہ پاکستان کو کھایا جا رہا ہے اینڈ ختم کیا جا رہا ہے۔ And now it has spread out its circle to large radius now۔ اور اس نے اب بہت بڑا اپنا سرکل کر لیا ہے، مین کہ پاکستان میں اب پہلے سے زیادہ لوگ پاورٹی کی طرف جا رہے ہیں اور پاورٹی کے لائن سے بلو ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہسٹوریکلی اٹ بگن جسٹ ود انڈیپینڈنس بیکاز آف لیک آف پراپر ریسورس ایٹ دیٹ ٹائم۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو کیا وجہ بنتی ہے پاورٹی، تو وہ وجہ یہ بنتی ہے کہ جب پراپر سورسز نہیں ہوتے تو لیک آف پراپر سورس ہوتا ہے، تو تب ہمارے پاورٹی کی وجہ بنتی ہے۔ ان 1998 دیر واز اے سلائڈ ڈکلائن ان اٹس لیول بٹ دا لیول اگینسٹ رائز اپ آفٹر 1990۔ 1980 میں کیا ہوا تھا کہ یہ ہمارا جو پاورٹی کا لیول ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ہمارا جو لیول ہے وہ انکریز ہوتا گیا 1990 اینڈ ٹل ناؤ اٹ از رائزنگ ود دا فلکچویشن آف ٹائم۔ وقت کے ساتھ ساتھ، وقت کے بڑھتے ہوئے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے، یہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کرنٹلی اباؤٹ 35% آف پاکستانی پاپولیشن لیوز بلو دا لائن آف پاورٹی۔ 30% جو لوگ ہیں پاکستان کے وہ پاورٹی کی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ موسٹلی پیپل آف رورل ایریاز لائک بلو دا پاورٹی۔ بہت سارے جو رورل ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، جو دیہات ہیں وہ کیا ہیں، پاورٹی کی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ دا 2/3 آف آور پاپولیشن لائک ان رورل ایریا۔ 2/3 ہماری جو پاپولیشن ہے وہ رورل ایریا میں کیا ہے، پاورٹی سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاورٹی غربت ایک ہوتی ہے، غربت سے بھی نیچے چلے جانا، تو یہ بہت بڑے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد scenario is also not different in urban areas like 40% population of the urban areas live below the line of poverty۔ وہ کہتا ہے کہ جو اربن ایریاز کے لوگ ہیں ان کے 40% سے جو لوگ ہیں وہ پاورٹی کی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور دیہات والے جو ہیں وہ 2/3 ہیں اور یہ کیا ہیں، 40% ہیں۔ Currently poverty is the cause behind many critical problems in Pakistan۔ No one hand but it is also outcome of many problems۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے کریٹیکل پرابلم ہیں، ان میں سے ایک پرابلم پاورٹی بھی ہے، اور پاورٹی کیا ہے، یہ اور بہت سارے مسائل کو جنم دے رہی ہے۔ There are a lot of reasons behind poverty۔ Most people blame politician۔ بہت سارے لوگ یہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ جو پولیٹکس ہیں، یہ پولیٹکس ہے، ہماری پولیٹیشنز ہیں، یہ سارے اس کی وجوہات ہیں ایز ون آف دا ریزن فار پریویلنگ پاورٹی۔ سم کال اٹ لیک آف گڈ لیڈرشپ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لیڈرز ہیں ہمارے، جو ہماری حکومت چلا رہے ہیں، جو ہمارے منسٹر ہیں یا ETC، جو بھی ہمارے لیڈرشپ کا رول کردار ادا کرتے ہیں، ان کی لیک آف لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ سم کال اٹ بیڈ گورنمنٹ پالیسی۔ کچھ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی اتنی اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم پاورٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ سم کال اٹ بیڈ پولیٹکس بٹ دے آل آر سیم ان ون۔
جو بھی ہے جیسا بھی ہے، یا تو ہم پاورٹی کی طرف رہ رہے ہیں، چاہے ہمیں گورنمنٹ پالیسی اچھی نہیں ہے، یا پولیٹکس ہمارے کرپٹ ہیں، یا وہ ان کی لیڈرشپ اچھی نہیں ہے، وجہ تو ایک ہی ہے نا کہ ہم پاورٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ Politicians are the sometime not sincere for the eradication of poverty and some do not have proper plan for its solution۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پولیٹیشین ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں کس کے لیے، کام کرنے کے لیے پاورٹی کو، نہ ہی ان کے پاس کوئی پراپر پلان ہے۔ The policy adopted by different government only cause a little fluctuation in level of poverty۔ جو پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے، اسٹرکٹ پالیسی بناتی ہے، وہ تھوڑی سی پاورٹی لیول کو فلکچویٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، بٹ دی کنڈیشن آف دا پیپر ریمیننگ سیم ایوری ٹائم۔ لیکن وہ پالیسی جو ہے اتنی ورک نہیں کر پاتی، یا وہ کانسٹنٹ نہیں رہتی ہے، جس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ ہمارا وہی جو ریمین سیم کانسٹنٹ ایوری ٹائم، اور وہی حالات رہتے ہیں، کوئی بدل نہیں رہے بلکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ بیڈ گورننس آلسو ریلیٹ کرپشن ود پاورٹی۔ تو اس کی کیا وجوہات وہ بتاتے ہیں کہ ہماری گورننس جو ہے آلسو ریلیٹڈ کرپشن، وہ بھی کرپشن کرتی ہے جو پاورٹی کی وجہ بنتی ہے۔ کرپشن ہیز ٹوٹلی انگلف ایوری آفس آف پاکستان۔ کرپشن کیا ہے، ہمارے ہر آفس میں کرپشن پائی جاتی ہے۔ اٹ نو ناٹ کنسیڈر ایز اے سائن، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے اب کیا ہے، گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا، بٹ ایز اے رائٹ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اب ہم کیا کریں، ہمارے گھر کا خرچہ ₹1,00,000 اور 50,000 ہم پے لیتے ہیں، 50,000 سے گھر نہیں چلتا۔ تو اسلام اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام بلکہ کہتا ہے کہ جتنے آپ حلال روزی کماتے ہیں اس میں ہی اپنے خرچوں کو پورا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد in level of poverty but the condition of people remaining same every time, bad governance also related corruption with poverty। Corruption has totally involved every office of Pakistan। It not considered as a sign but as a right। It has grabbed the country for highest level to lowest level, so that lead to weak economy and ultimately to poverty۔ تو کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک کو گریب کیا ہوا ہے، اس نے پکڑ لیا ہوا ہے، ہائیسٹ لیول سے لویسٹ لیول کی طرف ہمارا جا رہا ہے، کیا اکانومی، اور اکانومی ہماری ویک ہو رہی ہے۔ الٹیمیٹلی یہ کیا وجہ بنتی ہے، پاورٹی کی ہی وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بیڈ لا اینڈ آرڈر از این other situation for which country can blame as it also cause of poverty۔ کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر، کوئی بھی قانون بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، اس کو لاگو نہیں کیا جاتا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے جو گورنمنٹ کو بلیم کیا جاتا ہے کہ آپ سے کوئی بھی قانون نافذ نہیں ہو رہا، اور آپ سے کوئی قانون بناتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے، آپ اس کو چلایا نہیں جاتا۔ لا اینڈ آرڈر situation is getting worse because government did not seem to qualify to solve this issue۔ ہماری گورنمنٹ اتنی ویک ہوتی ہے، وہ اتنی کوالیفائی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے ایشو ہیں وہ سالو نہیں ہوتے۔ لا اینڈ آرڈر پروٹیکٹس اٹس افیکٹنگ دا بزنس ڈائریکٹلی۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر نہیں جب ہوگا، جب رول اینڈ ریگولیشن نہیں ہوں گے آپ کے ملک میں، تو بزنس کیا ہوگا، انٹرپٹ ہوگا، بزنس میں انٹرپشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو افیکٹ ہو رہا ہوگا ہمارا بزنس ڈائریکٹلی، بیکاز بزنس مین ڈو ناٹ فیل سیف، کیونکہ بزنس مین جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے، نہ ہی اپنے بزنس کو ٹو کیری آؤٹ دیئر بزنس، اینڈ اکانومی گیٹ ویک۔ اور پھر کیا ہوگی، ہماری اکانومی ویک ہو جائے گی، پاورٹی گیٹ اسٹرینجر، اور پاورٹی کیا ہوگی، اسٹرانگ ہو جائے گی۔ وار اگینسٹ ٹیررزم provoking safety issue in Pakistan and poverty is a proportional to safety issue naturally، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پاورٹی ہمیں اکساتی ہے کس کی طرف، نیچرلی ایشو بنتے ہیں، ٹھیک ہے، پرپورشنل ہے کس کی طرف، نیچرلی ایشو کی طرف۔ پاکستان اینڈ پاورٹی از اے پرپورشنل ٹو سیفٹی ایشوز نیچرلی۔ لیک آف اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کازز پاورٹی، کہتا ہے جو اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا ہے ہمارا، یہ بھی بہت زیادہ وجہ بنتی ہے کس کی، پاورٹی کی، بیکاز ایجوکیشن میک پیپل اویئر آف ایوری تھنگ وچ کوڈ بی یوز ایفیشینٹلی ود ایجوکیشن۔ جو پڑھا لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز سے اویئر ہوتے ہیں کہ ایفیشینٹ
کیا ہے ضرورت کیا ہے ایجوکیشن کی، اور ہم ایجوکیشن کے ذریعے کس طرح ہم غربت کو بھی ختم کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا تو ایجوکیشن سسٹم ہی بہت ویک ہے. پہلے ہم نے ایک ایسے بھی پڑھا ہے کہ ایجوکیشن پرابلم ان پاکستان. People here in Pakistan do not have good business knowledge and they do not which business could lead to greater income for them. So lack of education also leading cause poverty in Pakistan. پاکستان میں کوئی بزنس کنسلٹنٹ نہیں ہے جو بتائیں کہ یہ آپ کا بزنس اچھا ہے یا اس بزنس سے آپ گروتھ کر سکتے ہو، یہ آپ کی نیچر کے ریلیٹڈ ہے. ایسا کوئی مطلب کوئی ٹرینر نہیں ہے یا کوئی نالج نہیں ہے یا کوئی ایجوکیشن نہیں دی جا رہی جس سے لوگوں کو اویئرنیس ملے. تو اس کی وجہ پھر یہ بنتی ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو بزنس ہے وہ ویک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ پھر یہ بنتا ہے اکانومی ویک ہو جاتی ہے. اکانومی جب ویک ہوتی ہے تو آپ کو پاورٹی آپ کے ملک میں جنم لیتی ہے. شارٹلی اٹ کین بی کنکلیوڈ دیٹ، ہم اسے اس طرح کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ پاورٹی ہیز ٹوٹلی انگولف پاکستان ان ہز ماؤتھ. پاورٹی نے کیا کیا، اپنے منہ میں پورا پاکستان کو لے لیا ہے. اٹس مین کہ پاورٹی نے پاکستان کو گھیر لیا ہوا ہے. ویئر دا اسکیپ از ڈیفیکلٹ، جس سے بچنا مشکل ہے بٹ ناٹ امپاسبل. لیکن یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ امپاسبل ہے، لیکن پاسبل بھی ہے. دیر آر اسٹل مینی وے ٹو گیٹ پاکستان آؤٹ آف دس ڈائسٹر. اس تباہ کاری سے ہم بچنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. لیڈرشپ ہیڈ گاٹ سینٹرل امپورٹنس ہیئر ود پراپر پلاننگ اینڈ گڈ گورنمنٹ پالیسی دا پرابلم کین بی سالو. لیکن اس کے بچنے کے لیے یہی طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ یہ سینٹرل کردار ادا کرتی ہے، ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے. کون؟ گورنمنٹ پالیسیز اینڈ لیڈرشپ. جو ہمارے لیڈر ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں جو بناتے ہیں، جو قانون بناتی ہے گورنمنٹ میں، جو قانون بنتے ہیں وہ ان پہ لاگو کریں اور اس پرابلم کو سالو کیا جاتا ہے. آل دے نیڈ ٹو ڈو از ٹو ایشو اینڈ اوبویس دیئر سنسیئرٹی فار اٹس سولوشن کیناٹ بی اگنور ایز ویل. لیکن ہم اس کو اس طرح ہم اکانومسٹ جو ہوتے ہیں اس کو ہی وہ ٹیکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی. کمپیٹنٹ اینڈ کوالیفائی جو اکانومسٹ ہوتے ہیں، اکانومسٹ ہی اس کو بہترین طریقے سے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم پاورٹی سے کس طرح نکل سکتے ہیں. اور وہ ہی کیسے ہوگا جب ہم کمپیٹنٹ اینڈ کوالیفائڈ اکانومسٹ کو اپوائنٹ کریں گے اور ان کو ہائر کریں گے، تو تب ہی وہ اس سے ٹیکل کر سکیں گے. دیم ٹیکل this issue and obviously their sincerity for its solution cannot be ignored as well. A country economy is a backbone of its contributed solution. کہتے ہیں کہ جو اکانومی ہوتی ہے جو وہ ملک کی کیا ہوتی ہے، بیک بون ہوتی ہے. when it is solved many problem with automatically، جس سے کیا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں. alone leadership is not enough for its solution. تو لیڈرشپ یہ صرف نہیں ہے کہ صرف سلوشن ہی دیتے ہیں. پیپل آف دا پاکستان ہیو ٹو گیٹ رسپانسبلٹی ود ایکول شیئر. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ بس لیڈر اچھے ہونے چاہیے، ان کی پالیسی اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں کہ گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے اور امپلیمنٹیشن کروانا کس پہ؟ ہم پہ. اگر ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کو، رول کو فالو کریں گے تو تب یہ پاورٹی ختم ہو سکتی ہے. تو اس کے بعد وہ ہم اس طرح ہم جو پاورٹی کو ختم کر سکتے ہیں. صرف یہی ہم نہیں کہتے کہ ان کی لیڈرشپ اچھی نہیں ہے یا کوئی بھی ہمارا وقت کا جو حکمران ہوتا ہے ہم اسے برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن عوام بھی اس کا ایکول شیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیپل نیڈ ٹو کوآپریٹ فلی ود گورنمنٹ. لوگوں کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ پراپر کوآپریٹ کرے اینڈ شوڈ بی سنسیئر، اور انہیں سنسیئر ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے ود دیئر اون کنٹری، اپنے ملک کے ساتھ. put all their energies for the education of the poverty. پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی کو لگانا چاہیے. تھینک یو سو مچ. یہ تھا آج کا ہمارا ایسے کہ پاورٹی ان پاکستان، یا پاورٹی کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، پاورٹی آتی کیسے ہے، پاورٹی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. بنڈل آف تھینکس. تھینک یو سو مچ. بیسٹ ریگارڈز. ریا علی رضا.